Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نادل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حاضرین اور کڈس مردنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر تیسرا پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے Voice of Quran. یہ کیا لکھا ہے؟ Voice of Quran. اور اس کا ترجمہ بنتا ہے قرآن کی آواز. پروگرام کا نام کیا ہے؟ وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. ہاتھ اٹھا کے قرآن کی آواز. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر 4 بچے جن کے درمیان ہوتا ہے مقابلہ، اور ہمارے ساتھ ججز صاحبان بھی ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اعجاز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. اور یہاں پر جو بیٹھے بچے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور جو 4 بچے جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، حمزہ اتاری، سہیل اتاری، علی رضا اتاری، بلال اتاری، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج تیسرا پروگرام ہے، تو اس پروگرام میں ہے 4 راؤنڈ. تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا راؤنڈ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک بچہ 4 آیتیں پڑھے گا. ایک بچہ کتنی آیتیں پڑھے گا؟ 4. اور یہ آپ نے پڑھنا ہے ترتیل والے انداز میں. اور اگر آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھے تو قاری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، یہ آپ کو نمبر دیں گے. اور اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کے ہیں 4 درجے. جو پہلا ہے ایکسیلنٹ. پہلا کیا ہے؟ ایکسیلنٹ. میرے ساتھ دہرائیں گے. پہلا ایکسیلنٹ. دوسرا ویری گڈ. تیسرا گڈ. اور چوتھا ایوریج. پہلا ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ میں کتنے نمبر ہیں قاری صاحب؟ 100 نمبر. اگر آپ کو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں آپ ایکسیلنٹ ہیں تو کتنے نمبر حاصل کیے؟ 100. قاری صاحب کہہ دیتے ہیں ویری گڈ، 90 نمبر. 90 نمبر دیے جائیں گے. قاری صاحب فرما دیتے ہیں گڈ ہے 80 نمبر. 80 نمبر. اور قاری صاحب کہتے ہیں ایوریج ہے 70 نمبر. جی نمبر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے شروع کر رہے ہیں، اور شروع ہو گیا ہے راؤنڈ 1. جی حمزہ بھائی تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جی قاری صاحب ماشاء اللہ. کیا کہیں گے حمزہ اتاری کے بارے میں؟ حمزہ بھائی نے جو ہے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، مگر ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بتا دیتا ہوں.
کہ آخری آیت میں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ اہلِهِ ہا کو انہوں نے ہلانا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسرورا پڑھا، مسرورا پڑھنا ہے، سین کو نہیں ہلانا. تو یہ غلطیاں ہونے کی وجہ سے ان کے نمبر مائنس ہوئے، اور ان کو ایکسلنٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ گڈ نمبر دیے جائیں گے، 80 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چل سہیل بھائی کی باری آ رہی ہے. جی سہیل بھائی تیار ہیں آپ؟ چلیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی قاری صاحب، سہیل اتاری نے اپنے انداز سے اچھی کوشش کی جی، اور ترتیل میں تلاوت ہوئی. سہیل اتاری بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے کوشش کی، مگر انہوں نے بھی غنے وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ دیے، فَأَمَّا کا غنہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو ہے حسابًا یسیرا غنہ کمزور کیا. اچھا، یحاسبو ایک الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہوتا، اس سے پھر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو بھی ہم 80 نمبر دیں گے. گڈ، یعنی کیا بنا ان کا درجہ؟ گڈ. گڈ. سہیل بھائی کیا ہو گئے؟ گڈ. حمزہ بھائی کیا ہوئے؟ گڈ. گڈ. گڈ چل رہا ہے، ماشاء اللہ. جی اب علی رضا آپ کی باری ہے. تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب علی رضا نے اپنی طرف سے تو اچھی کوشش کی، لیکن قاری صاحب علی رضا بھائی نے بھی کیا غلطیاں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں. جی، اچھی انداز سے بڑا اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. اور تھوڑا سا کوشش کریں نا کہ آخر کی جو دو آیتیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اس میں زور لگائیں. بعض بچے جو ہے سمپل سا ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیدھا سیدھا پڑھنا، قرار میں ہے، قرار میں جا قرار میں ہے. بس سارا قرار میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں قرآن کرام جب پڑھتے ہیں تو شروع میں قرار میں پڑھنے کے بعد پھر ایک جوش آتا ہے،
تو وہ جوش، جیسے اگلی آیتیں میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، زور لگانا ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ایسے جس طرح ایک نعت خواں بھی اٹھا کے شعر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک الگ لینگویج ہے، لیکن یہ قاری صاحبان جو ہوتے ہیں یہ قرار میں ہے. یہ جواب الجواب تک عرصہ جواب تھا، پھر جواب آگے پڑھا، یہ جواب الجواب تھا. تو تھوڑا اس انداز سے بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی کر صاحب علی رضا کو کیا کریں گے؟ ایکسلنٹ، گڈ، ویری گڈ. انہوں نے تھوڑی الہ کی مت کو کمزور کیا تو اس وجہ سے ان کو جو ہے 90 نمبر دیں گے. ویری گڈ، ویری گڈ. علی رضا کیا ہو گئے ہیں؟ ویری گڈ. بلال بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ تلاوت. تلاوت. ایکسلنٹ. جی جی چلیں، پرعزم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مسرورا. ماشاء اللہ ہمارے بلال اتاری بھائی نے تلاوت کی. ماشاء اللہ. ایک تو قدحن پہ انہوں نے اخفا غنہ چھوڑ دیا، کم کیا. فملاقی مد عارض کو جو ہے تھوڑا سا لمبا کر کے چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے الہ کی مد کو بھی آپ نے کمزور کیا. ان کو نمبر دیے جائیں گے، گڈ میں 80 نمبر دیے جائیں گے. جی گڈ ہو گئے ہیں اور 80 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. جی پیارے بچوں، آج سورہ انشقاق کی تلاوت کی گئی اور 6 سے لے کر 9 آیت نمبر 9 تک بچوں نے تلاوت کی. تو آئیے اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں. پہلی آیت میں بتایا گیا کہ انسان تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے، اور تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اچھے اور نیک کام کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیں. پیارے بچوں اس کے بعد والی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جسے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے اور ہم خوشی خوشی جنت میں جا سکیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے. نام اعمال کس نے کون سے ہاتھ میں ملے؟ سیدھے ہاتھ میں ملے. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. تو یہ راؤنڈ ہمارا اس طرح اختتام ہوا. اب بڑھیں گے دوسرے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. راؤنڈ 1 مکمل ہوا اور راؤنڈ 2 شروع ہو رہا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک جج موجود تھے قاری اعجاز صاحب، اور ہمارے دوسرے جج بھی آ گئے ہیں قاری دانش اتاری. ماشاءاللہ آپ کو ویلکم، خوش آمدید. تو دوسرے راؤنڈ سے آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ 2 ججز ہیں
جو آپ کو نمبر دیں گے زیادہ نمبر ملیں گے اب آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے آگے جو ہے وہ بزر کا بٹن ہے. ٹھیک ہے، بجائیے اس کو، بزر کا بٹن پریس کریں، تب دبائیں. اچھا جی، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر ایک بچے نے بٹن دبایا اور دوسرے کا نہیں بج رہا، اور دوسرے کا بٹن دب تو رہا ہے لیکن لائٹ روشن نہیں ہو رہی، آواز نہیں آ رہی، تو یہ ہے کہ پہلے جس نے بزر کا بٹن دبایا ہے تو اسی کی لائٹ روشن ہوگی اور اسی سے سوال پوچھا جائے گا. تو یہ آپ نے فاسٹ حاضری جوابی رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، اور دبا کے رکھیے گا اس کو. پروگرام کا نام کیا ہے جلدی سے بتائیے. بزر کا بٹن وائس آف قرآن. جی، علی رضا بھائی نے پہلے وائس آف قرآن. جی. اب اس طرح نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر آپ نے بزر کا بٹن دبایا اور آپ نے آیت صحیح پڑھ دی اور ترجمہ بھی سنا دیا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے آیت میں غلطی کر دی تو آپ کے نمبر مائنس بھی کیے جائیں گے. سمجھ گیا بیٹے؟ تیار ہیں؟ جی. جی. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا انعام اللہ کے پاس ہے. جی علی رضا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی کر صاحب، تلاوت بھی ہوئی اور ترجمہ بھی بیان کیا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے پک کیا اور فوراً جو ہے جواب دیا اور 10 میں سے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری دانش صاحب. ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے سوال سننے کے بعد جواب دیا اور ترجمہ ماشاءاللہ درست سنایا، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. تو آپ نے 20 نمبر حاصل کر لیے. دوسرے سوال کی جانب، قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک دلوں کی بات جانتا ہے؟ جی دوبارہ علی رضا کی جانب آ گئے. ان اللہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی کار صاحب، آیت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا اور آیت بھی درست پڑھی، ترجمہ بھی درست کیا. 10 میں سے 10 پوائنٹس دیے جائیں گے ان کو. ماشاءاللہ. جی قاری دانی صاحب. ماشاءاللہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی انہوں نے آیت تلاوت کی اور جواب بھی درست دیا، پڑھا بھی اچھے انداز میں. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی سارے نمبر علی رضا بھائی لے جائیں گے کیا؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ جی سوال سنیں. وہ کون سی آیت ہے جس میں شیطان کو فالو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ علی رضا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. ماشاءاللہ ترجمہ بھی اور تلاوت بڑے اچھے انداز سے بیان کی. یہ بھی ایک بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جی قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ بہت اچھے انداز سے پڑھا ماشاءاللہ اور 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. زبردست ماشاءاللہ. جی قاری دانی صاحب. پارہ 18 سورہ نور کی انہوں نے آیت تلاوت کی ہے. ماشاءاللہ کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، یعنی جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ رہا کہ چونکہ اس پہ تو 2 مرتبہ آیا ہے، خطوات الشیطان، تو یہ جو دونوں تو ہیں اس میں ایک تو انہوں نے درست اس کی ادائیگی کی ہے، جبکہ پہلے والے تو کو انہوں نے پر نہیں یعنی موٹا نہیں پڑھا، اس لیے ان کو 9 نمبر دیے جائیں گے. اب چوتھی آیت، چوتھا سوال آپ لوگوں کی جانب. قرآن پاک کی ایسی آیت آپ نے سنانی ہے جس میں نیند کو آرام کا ذریعہ کہا گیا ہے. جی بلال اتاری. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. جی قاری صاحب. سورہ نبات پارہ نمبر 30 سے انہوں نے بہت بڑی زبردست اچھے انداز سے پڑھا اور ان کو جو ہے 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی دانش بابو. پڑھا بھی درست ہے، ترجمہ بھی درست ہے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. اور اگر جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے اگر یہ آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں، کوئی آپ سے پوچھے نیند کی بات آ رہی ہے، کبھی آپ کو بیان کرنا ہو، آگے بڑھیں ہم کہ نیند کے سونے کی سنت اور آداب ہیں، تو آپ یہ آیت بیان کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اور نوٹ کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا علم دین کا خزانہ آئے گا. قرآنی معلومات بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب بڑھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کے سینے میں آ جائے گا انشاءاللہ. 5واں سوال. قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت فرمانے کا
اعلان فرمایا ہے. جی سہیل. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب آیت بھی درست, ماشاء اللہ. ترجمہ بھی درست, بھی درست پڑھی اور ترجمہ بھی درست پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ. جی قاری دانش. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھٹا سوال, قرآن پاک کی وہ آیت سنائیں جس میں رمضان کے مہینے کا ذکر ہوا ہے. اللہ. علی رضا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. اچھے انداز سے پڑھی. قرآن کا ایک نزول کا مہینہ ہے اور آیت بھی وہی کہ قرآن پاک اس ماہ مبارکہ میں نازل ہوا, مگر یہ ہے کہ تھوڑا اسپیڈ کی وجہ سے مد وغیرہ تھوڑی چھوٹ گئی, غنے وغیرہ کمزور پڑ گئے, تو ان چیزوں کو بھی آپ کوشش کریں. اس لیے 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. اچھا, انہوں نے اس پہ ترجمہ جو بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے, انہوں نے جو کی جگہ اور کلمہ استعمال کیا, لیکن بہرحال اوورال انہوں نے اچھا پڑھا ہے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. وضاحت کیوں کی کہ کچھ وضاحت ہو جائے گی یہاں پہ, اور نہیں جو صحیح جانا چاہیے. ایک اور سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کی کس آیت کے ایک حصے میں تانا دینے سے اور دوسروں کے برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. جی قاری صاحب. جی ماشاء اللہ. اچھے انداز سے کوشش کی ہمارے حمزہ تاری نے. اچھا, ولا تنابزوا, یہاں پر زا کی ادائیگی جو ہے مجھے تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی, تو اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. جی دانش بھائی. ماشاء اللہ الکریم. جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا اس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا, اور بچے بھی ہمارے یہاں ایک دوسرے کے مختلف نام رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین. اچھا, اس میں انہوں نے جو تلاوت کی ہے اس میں ولا تلمزوا انفسکم, تو یہاں پر واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر مد منفصل ہوگا. اچھا, چونکہ آگے ولا تنابزوا تو یہاں پہ واو مدہ اور الف مدہ ہو رہا ہے, تو جتنا انہوں نے ولا تنابزوا یعنی الف مدہ کو کھینچا اتنا ہی انہوں نے یہاں پر اس کو مد منفصل کو کھینچا ہے. حالانکہ مد منفصل کو ایک الف سے زیادہ کھینچا جائے گا, جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال, قرآن کی اس آیت کی تلاوت کیجئے جس میں والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے. جی سہیل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا, بلکہ انہیں خوبصورت بات کہنا, اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. جی قاری صاحب. جی ہاں ماشاء اللہ. اچھے انداز سے ہمارے سہیل اتاری بھائی نے پڑھنے کی کوشش کی, مگر انہوں نے پہلی مد منفصل کو چھوڑ دیا. تو اس کو مد کو کرنا ہوتا ہے, کوشش کیا کریں. مد منفصل جب مد ہے تو کریں بھی, عادت بنائیں اپنی. اچھا, یہ اگر کوئی ایک الف پڑھ دے تو یہ بھی جائز ہے, مگر کوشش کریں. مد ہے تو عادت بنے گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر ہوگا. اور ایک جگہ غنہ چھوڑا, اس وجہ سے ان کو 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دانش بھائی. ماشاء اللہ اچھے انداز میں تلاوت کی انہوں نے, لیکن بعض جگہ پہ انہوں نے چونکہ آیت کریمہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بڑی ہے, اور اس میں انہوں نے بعض جگہ پر
قواعد کا خیال نہیں رکھا، ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ جی، حمزہ نے حاصل کیے ہیں 18 نمبر، سبحان اللہ، اور سہیل اتاری نے 37 نمبر حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، علی رضا نے حاصل کیے ہیں 77 نمبر، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، اور بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس راؤنڈ میں سب سے زیادہ جو نمبر حاصل کیے وہ علی رضا ہیں۔ تو ابھی 2 راؤنڈ اور بھی باقی ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے نمبرنگ آگے پیچھے ہو جائے، اور آج انہی میں سے 2 بچے ایسے ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے پروگرام میں 2 بچے آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور 2 بچے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو آگے کی جانب بڑھیں ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب بڑھیں گے اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت دکھائی جائے گی، آپ نے اس ایک آیت کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت دکھائی جائے گی، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ایک آیت جب دکھائی جائے گی 1 بائی 1 پڑھیں گے، پہلے حمزہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اسی آیت کو سہیل، پھر علی رضا، پھر بلال۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار سمجھ گئے؟ اور دونوں جو جج صاحبان ہیں، دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو 100 میں سے نمبر ملیں گے، 100 میں سے۔ اگر غلطی ہوئی تو 10 نمبر مائنس، پھر ایک اور غلطی ہوئی تو پھر 10 نمبر مائنس۔ تو اس طرح ہر غلطی پہ آپ کے 10 نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ طریقہ کار آپ سمجھ گئے؟ جی، اسکرین پر یہ آیت ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جی، اب آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جی، اسی آیت کو آپ پڑھیں علی رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جی بلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دوبارہ آئیں گے حمزہ کی جانب۔ جی حمزہ، ماشاء اللہ۔ جی سہیل بیٹا، اگلی آیت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ 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 جی، سہیل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سہیل بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے کوشش کی، اچھا پڑھا، اور ان کو 100 میں سے جو ہے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ، انہوں نے اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان۔ 1 نمبر قاری اعجاز صاحب آپ نے جی، اگر 10 نمبر مائنس کیے ہیں، جی، مطلب کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ غنوں کی ادائیگی میں اور تھوڑی پختگی رہے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی، علی رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علی رضا بھائی نے ماشاءاللہ ایک جگہ غنہ چھوڑا، اس وجہ سے ان کو بھی جو ہے 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ چلیں سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ علی رضا نے نزل الفرقان، تو رو میں قلقلہ کیا تھا، رو ساکن میں، جب کیا قلقلہ نہیں ہوگا، جنبش نہیں ہوگی، وائبریشن نہیں ہوگی، اس لیے ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی، بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، بلال بھائی نے جو ہے لام میں تھوڑا قلقلہ کیا تھا، لیکون للعالمین، اور اس کے علاوہ اصحاب الجنہ میں صاد کی ادائیگی
تھوڑا کم محسوس ہوا، پر صحیح محسوس نہیں ہوا، اس وجہ سے ان کو جو ہے 100 میں سے 80 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کیا کہیں گے قاری صاحب؟ بلال نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی ہے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ دونوں آیتیں اچھے انداز سے کوشش کی، اچھی طریقے سے پڑھا، مگر دونوں لاموں میں جہاں جہاں لام ساکن ہوتا ہے نا تو وہاں کوشش کیا کریں، کچھ مجھے ہلتا ہوا محسوس ہوا، نزل ہلکا سا، تو یہ بھی نہ ہو، اس طرح جو ہے غیر قلقلہ میں قلقلہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ان کو جو ہے 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ حمزہ نے ماشاءاللہ جو 2 آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں ایک تو رو ساکن میں قلقلہ اور 2 جگہ پر انہوں نے غنہ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو 100 میں سے 70 نمبر دیں گے۔ 70 نمبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حمزہ نے حاصل کیے ہیں 160 نمبر، سبحان اللہ۔ سہیل نے حاصل کیے ہیں 190 نمبر، سبحان اللہ۔ علی رضا نے حاصل کیے ہیں 180 نمبر، سبحان اللہ۔ بلال اتاری نے حاصل کیے ہیں 180 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا، اب بڑھیں گے چوتھے راؤنڈ کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ہے بزر راؤنڈ، کہ جس طرح ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس طرح یہ بزر راؤنڈ ہے۔ یہاں سے آپ کو سوال دیا جائے گا، اگر آپ کو وہاں سے پڑھنا آتا ہے تو آپ بزر کا بٹن دبائیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ تلاوت شروع کر دیں گے، اور قاری صاحب آپ کو دیں گے صحیح جواب پر 10 نمبر، اور اگر غلطی ہو گئی تو آپ کے کچھ نمبر مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ لوگ طریقہ کار سمجھ گئے؟ تو اب جہاں سے آپ کو بولا جائے گا وہاں سے بزر کا بٹن دبانے کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کے بعد پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلے پارے بیٹا پورا سننا ہے۔ اب یہ ہوگا اگر اس نے بزر کے بیچ میں یعنی کہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس نے بزر کا بٹن دبا دیا تو وہ اس مقابلے میں اس سوال میں حصہ نہیں لے گا، اب 3 کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ گئے؟ تو سوال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اب نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، پہلے پارے کو ذہن میں لے کر آئیے، اس کو فوکس کیجئے، اور پہلے پارے کے نصف یعنی اب آپ حصہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ حصہ نہیں لیں گے، اب آپ 3 کے درمیان ہوگا۔ پہلے پارے کو ذہن میں لے کر آئیے، میں آپ کو بولوں گا جی جی کہہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی کے بعد آپ لوگوں نے جو بزر کا بٹن دبانا ہے، چلیں آپ بھی شامل ہو، جی کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے۔ پہلے پارے کو ذہن میں لے کر آئیے، اور پہلا پارا جہاں آدھا کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد سے آپ نے سنانا ہے جی۔ علی رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے فوراً جو ہے پکڑ تو لیا اور فون پڑھنے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر تھوڑی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، ذال میں مجھے قلقلہ محسوس ہوا، اور بنی اسرائیل انہوں نے پڑھا ولا، یہاں ہے لا تعبدون الا اللہ، تو انہوں نے جو ہے ولا پڑھا، تو یہاں پر ولا نہیں ہے لا تعبدون ہے۔ نمبر کتنے دے رہے ہیں پھر؟ تو اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وآتوا الزکاۃ، جب وقف کر رہے تھے تو ہا کی ادائیگی کلیئر صحیح نہیں محسوس ہوئی، اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان 7 نمبر اللہ۔ حاصل کیے۔ جی آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں قاری صاحب؟ ولا جو انہوں نے پڑھا ہے وہ واو اضافی ہے، باقی انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی دوسرا سوال آپ لوگوں کی جانب، چھٹے پارے کو ذہن میں لے کر آئیے، اور چھٹے پارے کے شروع سے پڑھنا یہ آیا تھا، اب آپ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ خاموش رہیں گے، اب آپ تینوں کے درمیان ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بزر کا بٹن نہیں دبانا ہے،
چھٹے پارے کے آپ نے شروع سے پڑھنا شروع کرنا ہے. جی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاء اللہ اچھے انداز سے کوشش کی. لا يحب اللہ الجہر، ہا کی ادائیگی اور تھوڑا کلیئر کر کے ادا کرنا ہے. الا من ظلم، ضا کو جو ہے نا ایسے محسوس ہے جیسے ضاد جیسا، تو یہ ضا کلیئر کریں الا من ظلم. اور اس کے علاوہ وکان اللہ سمیعا علیما، یہاں ان میں تھوڑا سا کلکلا ٹائپ کا محسوس ہوا اور غنہ کر دیا، اس وجہ سے ان کو بھی 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں. 7 نمبر آپ نے حاصل کیا. جی قاری صاحب. لا يحب اللہ الجہر، اس میں ہا کی ادائیگی کچھ متاثر محسوس ہوئی. باقی ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی ہے. ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تیسرا سوال سورہ بنی اسرائیل کے 90 رکوع سے آپ نے سنانا ہے. جی سہیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کیا بتا رہا ہے اسکور بورڈ؟ جی ماشاء اللہ ہمارے سہیل اتاری بھائی نے اچھے انداز سے کوشش کی ہے، مگر ان سے 2 غلطیاں ہو گئی ہیں. ایک تو کان مشہودہ شین میں کلکلا ہوا، کلکلا نہیں کرنا، اور جہاں کلکلا کرنا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، تو یہاں کلکلا نہیں کیا، وہ غیر کلکلا میں کلکلا اور کلکلا میں کلکلا چھوڑ دیا. اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 8 نمبر. جی آپ کی طرف سے کتنے کا؟ جی ایسا ہی ہے. بعض حروف پہ جو وائبریشن ہوتی ہے اور آواز جو ہے وہ پلٹتی ہے، تو وہ 5 حروف ہیں. بہرحال انہیں 5 حروف میں قلقلہ کیا جاتا ہے جو نہیں کیا انہوں نے، اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کیا. بہرحال ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی جو آیت پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے آپ، 1-2 آیتیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دوسرے پارے کو ذہن میں لے کر آئیں. دوسرے پارے کے تیسرے رکوع سے پڑھنا ہے. جی علی رضا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اگلی آیتیں کو بھی پڑھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جی قاری صاحب. جی انہوں نے جو ہے آیت اچھی پڑھی ماشاءاللہ. پہلی آیت تو اچھی پڑھ لی، اب دوسری آیت انہوں نے پڑھنی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب انہوں نے اگلی آیت پڑھ دی. تیسری آیت پڑھ دی، تو اس وجہ سے جو ہے اب یادداشت کی وجہ سے ان کو جو ہے نمبر کٹیں گے، تو اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہمارے دوسرے قاری صاحب. چونکہ انہوں نے پڑھا تو اچھے انداز میں، لیکن ایک پوری آیت انہوں نے چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 5 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. چلیں جی اب ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 5 دفعہ آیا تو صحیح ہے، لیکن آپ نے بیچ میں کوئی آیت مس نہیں ہونی پائے، ٹھیک ہے جی؟ 14ویں پارے کے آخری پاؤ سے سنانا ہے. جی سہیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہیں گے قاری صاحب؟ جی ہمارے سہیل اتاری بھائی نے اچھے طریقے سے کوشش کی، مگر عن الفحشاء کی مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے تو یہ کمزور کی. اور آپ نے جو ہے ولا تنقضوا الایمان پہ وقف کر کے ایمان بعد ولا تنقضوا الایمان، یہ آیت کا پورا حصہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اس میں جو ہے خرابی ہوگی، کیونکہ آدھا کلمہ آپ نے غلط کر دیا ہے، تو یہ اس پر آپ کے نمبر کٹیں گے. اور کتنے اس نمبر وجہ دینے سے جا رہے ہیں؟ ان کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. 6 نمبر. سبحان اللہ. 6 نمبر بھی تو ملے ہیں، آئے ہیں، گئے نہیں ہیں. جی قاری صاحب. اچھا اس میں والمنکر والبغی، یہ جو بغی ہے، یعنی اس کو اگر وقف کے بغیر پڑھیں گے تو بغی پڑھیں گے، یا کے نیچے زیر ہے، اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو غین بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہو جائے گا، تو بغ یعنی کہ یا کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھ لیں، یہاں پر یا کو ساکن کرتے ہوئے یا کی ادائیگی تو کی جائے گی جو اتنی خاص محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم ان کو 10 میں سے 7 نمبر دیں گے. چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ایسی صورت کی تلاوت کرنی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی. جی سہیل بھائی. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. بس یہ ہے کہ قواعد کا تھوڑا سا دھیان رکھیں، قواعد کا خیال رکھیں، اور جہاں لا لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان میں نہ ٹھہریں، کوشش کریں کہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اور ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. 9 نمبر. زبردست زبردست. جی ماشاءاللہ آیت کریمہ اچھی تلاوت کی انہوں نے، ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، اس کے آگے سے آپ نے پڑھنا ہے شہر رمضان الذی. جی سہیل. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آیت تو سنائی لیکن شاید کچھ غلطیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں. جی یہ تمہارے ججز صاحبان بتائیں گے. ماشاءاللہ آیت تو ہمارے سہیل بھائی نے اچھی پڑھی، مگر یہاں یرید اللہ بکم اليسر، اس میں تھوڑا سین مجھے ہلتا ہوا محسوس ہوا، اور آگے ولا یرید بکم العسر، عسر میں آپ نے سین ساکن رکھنے کے بعد را کو بھی ساکن رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے، تو اس میں تکرار اصلی نہ تکرار نہیں ہونی چاہیے، یعنی ریپیٹ نہ ہو، یہ وائبریشن ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بچانا ہے. جی تو نمبر کتنے دینے جا رہے ہیں؟ خیال رکھنا ہے، تو ان کو دیں گے ہم 10 میں سے 8 نمبر دیں گے. 8 نمبر. ماشاء اللہ. جی ایک سوال مجھے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے قاری صاحب سے بھی کرنا چاہیے کہ سین ہلتا ہوا محسوس ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ کئی جگہ قاری صاحب نے کہا نا یہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، یہ کیا ہوتا ہے ہلنا؟ یہ ہل رہا ہے جیسے غیر کلکلا میں کلکلا، جیسے آپ اسی کو آپ آیت کو لیں یرید اللہ بکم اليسر، یسر دیکھیں سین واپس لوٹ کے آیا. اچھا بعض بچے پڑھ رہے تھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں نے خود کئی مرتبہ یہ تلاوتیں نوٹ کی کہ بچے سین کو ہلا رہے ہوتے ہیں کہ غیر کلکلا میں کلکلا. اچھا اسی طرح
لیل کافرین، اب لیل کافرین نہیں ہوتا، لیل کافرین، یعنی کہ ہم نے غیر کلکلا جو بھی کلکلا والا حرف نہیں ہے اس کو ساکن رکھنا، اس کو ہلانا نہیں، اگر اس کو ہلائیں گے تو کلکلا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا پیارے بچوں خیال رکھنا ہے۔ کلکلا میں جو ہے جنبش حرکت ہوتی ہے، واپس آواز لوٹ کر آتی ہے، اس کے علاوہ آواز نہیں لوٹتی۔ جی قاری صاحب آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت اچھی کی ہے، اور ایک دو جگہ انہوں نے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا، ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 9واں پارہ ذہن میں لے کر آئیے، اور 9ویں پارے کی آپ نے آخری آیت سنانی ہے۔ 9ویں پارے کی آخری آیت، جی بلال بھائی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ جی قاری صاحب اچھے انداز سے کوشش کی، اور تھوڑا سے قواعد اور مخارج پر خوب محنت کریں، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی قاری دانی صاحب۔ تو بلال بھائی کو انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی ہوا اختتام۔ جی پیارے بچوں، اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے، اور ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک نیک عمال پر بات چیت کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک نیک عمال یہ بھی ہے کہ بچوں کے ہیں 40 نیک عمال، اس میں سے ایک نیک عمال یہ بھی ہے کہ آج آپ نے آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی۔ اب تسبیح فاطمہ کیا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھنی ہے آپ نے، اور جب آپ سونے لگیں تو سوتے وقت بھی آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کا بھی معمول بنائیے۔ اور جب قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ اب کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے، ٹوٹل اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے، اور حمزہ طاری نے حاصل کیے ہیں 274 نمبر، سبحان اللہ، سہیل طاری نے حاصل کیے ہیں 372، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی رضا نے حاصل کیے ہیں 376، سبحان اللہ، بلال الطانی نے حاصل کیے ہیں 300 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو جی اسکور بورڈ کے مطابق آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے علی رضا طاری نے، سبحان اللہ، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سہیل الطاری نے، سبحان اللہ، اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں بلال الطاری، سبحان اللہ، اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ الطاری نے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سے علی رضا اور سہیل، ان کو ایک مرتبہ پھر پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا، پھر ان کے درمیان مقابلے ہوں گے، اور بلال بھائی اور حمزہ بھائی اس پروگرام میں تو نہیں، لیکن پھر کسی دوسرے پروگرام میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بلایا جائے گا، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جی بعض دفعہ ہوتا یوں ہے قاری صاحب کہ جو بچے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، بعض آگے نہیں بڑھ پاتے، ہار جاتے ہیں، یا پھر وہ کچھ نمبر کم آ گئے، یہ آسان سوال تھا، پروگرام تو دیکھا ہوتا ہے دوستوں نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، جو گلی میں رہنے والے ان لوگوں نے، تو بعض دفعہ یوں ماحول بنتا ہے اتنا آسان سوال نہیں آیا آپ کو، تو ایسا نہ بولیں، اس نے کوشش تو کی نا۔ کچھ بچے ایسے بھی تھے، بلکہ بہت سارے بچے ایسے تھے کہ وہ ادھر تک بھی نہیں آ سکے، بعض دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ذہن میں وہ بات نہیں آتی ہے، ہم بھی تو اپنی کتنی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں، روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھا ذہن عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے، اور اچھے لوگ عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا